وہ اس سے اپنے چہروں کو چھپاتے تھے۔ چلو سوار ہو جاؤ، چلو۔ قرب و جوار کے تمام دیہاتوں اور قصبوں کی تلاشی لو، کوئی بھی جگہ چھوٹے نہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ہیلن، جھوٹ بول رہی ہو۔ کیسے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں ان کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہیں ہے؟ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی۔ وہ تمہارے گھر کے تہہ خانے سے بھاگے ہیں اور تمہیں نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے، آخر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تم بھاگنے والوں سے ملی ہوئی ہو اور ان کی شریک جرم ہو۔ میرے ان سپاہیوں کی نااہلی تمہارے جرم میں کمی نہیں کرے گی۔ میں صرف جناب میکسیمیلین کی بیوی ہوں، وہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ مطمئن رہیں، اب میکسیمیلین ہی کہاں جو اس کی بیوی کہلاؤ۔ فی الحال تو تم جیسے نالائق افسر کے ہاتھ سے نکل گئے، پہلے انہیں تلاش کر لو پھر بکواس کرنا۔ تم مطمئن رہو کہ اگر وہ نہیں ملا تو میں تم کو سولی پر لٹکاؤں گا، مگر یہ کہ اس کی چھپنے کی جگہ بتا دو۔ کچھ نہیں پتا، آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم میری شفقت پدری سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو ہیلن۔ جانے دیجیے عالی جناب، وہ میکسیمیلین کو تلاش کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ مطمئن رہیں عالی جناب، عورتیں اپنے شوہر کے دین پر ہوتی ہیں، کچھ وقت گزر جائے نیا شوہر اس کو راستے پر لے آئے گا۔ ان کے گھروں پر پوری طرح نظر رکھی جائے۔ یقیناً عالی جناب۔ کیا خبر ہے مالکن؟ خدا کا شکر، ابھی تک ان کو نہیں پایا۔ خدا کا شکر ہے۔ تو آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جتنا یہ رذیل جولیس مجھے اذیت دیتا ہے میرے والد نہیں دیتے۔ خدایا وہ جہاں بھی ہوں ان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ۔ اگر میں اس طرح حکومت کر رہا ہوتا تو روم کا اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا۔ 6 غدار تمہارے محل میں روم کی شہنشاہیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جناب شہنشاہ، مجھے ابتدا ہی سے ان لوگوں پر شک تھا، خاص طور پر اس مغرور میکسیمیلین پر۔ اس مغرور میکسیمیلین نے ہم سب کی تحقیر کی اور مذاق اڑایا، اور اس عقیدے کو کہ جس پر تم جیسا پجاری جان دیتا ہے چبا کر تھوک دیا۔ اور ہاں تم دقیانوس، تمہاری نالائقی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، لیکن میرے پنجے سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ عالی جناب، آپ اطمینان رکھیے، میں ان سب کو گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دوں گا۔ دیکھو دقیانوس، میں آج یروشلم کے لیے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر یروشلم پہنچنے سے پہلے مجھے ان کی گرفتاری اور سزا کی خبر مل گئی تو اسی میں تمہاری خوش نصیبی ہے۔ وَإِلَّا وائے ہو روم کی شہنشاہیت کے لشکر پنجم کے سردار دقیانوس پر۔ ذرہ بھی یقین نہیں آتا، دقیانوس کا داماد میکسیمیلین بھی مسیحی تھا۔ ہاں، دقیانوس کے 5 یا 6 مشیر مسیحی مذہب کے تھے، مگر کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا
کہ اپنے آپ کو مہربان ظاہر کرنے والے لوگ اس قدر پست اور دو رخے ہوں۔ مگر ان لوگوں نے جو ہمارے شہنشاہ کی توہین کی ہے وہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمارے عقائد سے ان کی مخالفت ان کی برائی کی دلیل نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں لیکن رذیل ہیں، اس جولیس کی مانند۔ آپ سے کیا چھپاؤں، میں اب بھی ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتی ہوں۔ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ بتوں کو توڑنا، بت خانوں میں آگ لگانا، یہ انہی کا کام تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے خداؤں کا کس طرح مذاق اڑاتے تھے اور ہمارے مذہب کی اہانت کرتے تھے؟ یہ تو دقیانوس کی نااہلیت ہے کہ کچھ کافروں اور غداروں کی روک تھام نہ کر سکا۔ میں تو کہتا ہوں کہ دقیانوس ان باتوں سے بخوبی واقف تھا، مگر اپنی بیٹی ہیلن کی وجہ سے وہ میکسیملین سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اپنے خداؤں کا دفاع نہ کریں تو ان قریب ہم لوگ غضب کا شکار ہوں گے اور دنیا سے مٹ جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر خدا کسی چیز کو نابود کر سکتے تو دقیانوس اور میکسیملین کے مشیروں سے زیادہ دشمن کون تھے؟ جب تم ہمارے خداؤں کی اس طرح اہانت کرتے ہو تو میکسیملین اور اس کے ساتھیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر شہنشاہ رکاوٹ نہ بنتے تو میں وہیں پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اگر وہیں سزا مل گئی ہوتی تو بھاگنے کا موقع نہ پاتے۔ مگر عوام کے درمیان تو یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ان کے خداؤں نے ان کو نجات دلائی ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وہ خدا جو نظر نہیں آتا اور وہم و خیال کے سوا کچھ نہیں، کس طرح کسی کو نجات دلا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ ان کا خدا کیسا ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اپنے خدا بھی اپنا دفاع نہ کر سکے اور ان کو سزا نہ دے سکے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو حق یہی ہے کہ ان کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ عالی جناب، یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ کر سکتے تھے تو پہلے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے، اور کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ بات دراصل خداؤں کی کمزوری اور توانائی کی نہیں۔ دیکھیے عالی جناب، میں کہتا ہوں کہ عاقل انسان تفکر اور تعقل کو جو اس کا مسلمہ حق ہے اپنے سے سلب نہیں کرتا۔ میں ایک عرصے سے یہی سوچتا ہوں کہ جوپیٹر اور اپولون اور روم کے دیگر خداؤں کے پرستار ایک طرف اور خدا اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے پرستار ایک طرف، کیا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دشمنی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یعنی آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر مسیحیوں کے خداؤں کی پرستش کریں؟ میرے خیال میں ہماری اور ان کی جنگ نام کی خاطر ہے، اور یہ ایک بے معنی جنگ ہے۔ میں نہیں سمجھا، یعنی وہ ہمارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں اور صرف ان کا نام بدلنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت مسیح کے ماننے والوں اور خدایان روم کے پرستاروں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ رومی جوپیٹر کی پرستش کرتے ہیں اور وہ خدا کی، اور یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپولون خدا کا بیٹا، اور وہ معتقد ہے کہ مسیح، اور یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ میکسیملین اور اس کے دوست خدائی یکتا کی بات کرتے تھے، خدا کے بیٹے کے قائل نہیں تھے۔ اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔
اس فکر کی ترویج کی روک تھام کرنی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ یہ فکر جوپیٹر کے سارے پرستاروں کو مسیحی بنا دے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ لوگ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں جو کہ اہم بھی نہیں ہیں۔ بے وقوف انسان، آج ہمارے پاس خداؤں کے بہترین خزانے ہیں، وہ سارے چڑھاوے اور تحفے جو خداؤں کے لیے لائے جاتے ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارے مذہب کے پیروکار بھی عیسائی مذہب کے پیروکار بن جائیں تو کیا اس وقت بھی ہمارا موجودہ اقتدار باقی رہ جائے گا؟ مگر لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ لوگ گروہ در گروہ عیسائی مذہب کو قبول کریں گے۔ یہ غار ایک پرسکون جگہ ہے، لے تو بھی کھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا اور جلدی پکڑے نہ گئے تو بھی چند دنوں خدا کے مہمان ہیں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر اب تک ہم لوگ کس کے مہمان تھے؟ ہم اپنی کوششوں سے کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، بلکہ خدا کی خلق کردہ نعمتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہر چیز کو حقیقی میزبان نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اور اگر پھر بھی ضرورت ہو تو وہ ہمارے لیے روزی عنایت کرے گا۔ روزی کے ساتھ یا بغیر روزی کے اب ہماری زندگی زیادہ دنوں کی نہیں لگتی۔ یہ غار جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر سپاہی یہاں پہنچ گئے تو اسی کو ہماری قبر بنا دیں گے۔ بے شک وہ جو ہمیں یہاں لایا ہے بے حکمت نہیں ہے، اور اس کا ارادہ کوئی معمولی ارادہ نہیں ہے۔ جناب میکسیملین، اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں جو مدتوں سے میرے دل میں ہے۔ اگر میں جواب دے سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ دل کی شان و شوکت جلوہ حق کو چھپا دیتی ہے۔ خدا اپنی قدرت سے حق کو غلبہ کیوں عطا نہیں کرتا؟ آخر کیوں ایسی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تاکہ سب ایمان لے آئیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے اعلیٰ ترین کمال یعنی اختیار اور انتخاب کو ہم سے چھین لے؟ اگر ہم نے اپنے ارادے اور مرضی سے باطل کو ٹھکرا کر حق کو اپنایا اور ایمان کی راہ پر گامزن ہوئے تو یہ کمال حقیقی ہے، ورنہ بلا ارادے کا ایمان تو دوسری مخلوقات میں بھی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں بت پرستی اور ظلم کا یہ غلبہ اور برائیوں کا رواج پروردگار کے ارادے کے خلاف نہیں؟ کیا اس نے ارادہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ باطل سے مغلوب رہے؟ نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ باطل پر حق کی کامیابی کیسے محقق ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ باطل پانی پر جھاگ کی طرح ہے، ایک دن بیٹھ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ انجیل کا وہ جملہ جسے میکسیملین ہمیشہ دہرایا کرتے ہیں، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ یعنی وہ زمانہ بھی آئے گا جب خدا پرست بت پرستوں پر کامیاب ہوں گے۔ لیکن کیسے میکسیملین؟ نہیں معلوم، کیفیت کا مجھے علم نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کامیاب ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ حقیقت رونما نہ ہو اور آنے والی نسلیں اس کا مشاہدہ کریں گی۔ تم نے کوئی آواز تو نہیں سنی؟ لگتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، گویا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کتنی نیند آ رہی ہے، نہیں معلوم صرف میں تھکا ہوں
या आप सबका भी यही हाल है? मैंने अपनी पलकों को जबरदस्ती खोल रखा है। ऐसी हालत में एक शख्स को बेदार रहना चाहिए। आप लोग सो जाएं। कल रात से सोए भी नहीं और ऊपर से इतना लंबा और दुश्वार रास्ता तय करके आए हैं। यकीनन थक गए होंगे। आप istirahat करें, मैं हूं ना। आली जनाब मैक्सिमिलियन, मैं कल रात खूब सोया हूँ और आपकी तरह थका भी नहीं हूँ। आप आराम करें, मैं जागता रहूँगा। शुक्रिया एंटोनी। सो जाइए। ना जाने इतना थक क्यों गया हूँ। मेरे ऊपर आज तक नींद का ऐसा गलबा नहीं हुआ, लेकिन आज ये मेरे इख्तियार में नहीं। इलाही, हक का गलबा कैसे होगा? कैसे कैसे? मुझे नींद क्यों आ रही है? मुझे तो नींद आ गई। तू नहीं सोएगा कितमीर? ये लोग कितनी जल्दी सो गए। अजीब है कितमीर, तू खुली आंखों से सो रहा है। तुझे ऐसी हालत में आज तक नहीं देखा। ओ, ओ, ओ। मैंने वादा किया था कि निगहबानी करूंगा, लेकिन नींद पीछा नहीं छोड़ती। चंद लम्हे सो लूं तो काफी है, कोई हादसा न हो। बाद में बेहतर निगहबानी कर सकता हूँ। उम्मीद है जनाब मैक्सिमिलियन मुझे माफ कर देंगे। मेरे हाथ में नहीं है, नींद पीछा नहीं छोड़ती। जनाब मैक्सिमिलियन, जब ज़ेर शिकंजा थे मुझसे कहा कि लोगों को आगाह करूं और ये भी बताऊं कि खुदा परस्तों ने महल में किस तरह शहंशाह का मजाक उड़ाया और किस तरह शहंशाह एड्रीन और दीगर खुदाओं के बुतों को तोड़ डाला, और कहा कि आपको बताऊं कि खुदावन आप लोगों का हामी है
ہمارا مذہب ایک دن سب جگہ پھیل جائے گا اور بہت سے پیروکاروں کو اپنا شیفتہ بنائے گا۔ آگاہ رہو کہ دقیانوس کے دربار کے جوامرد توحید کی احیاء اور جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں اٹھے ہیں۔ ہاں، اب تک ہم پر تانا دیتے تھے کہ ہمارا دین غلاموں، فقیروں اور بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ بڑے بڑے خاندان والے بھی اور شرفا کس طرح ہمارے دین کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے مولا مسیح کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے، بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی ہے۔ ہاں صحیح ہے، بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی۔ شہنشاہ کی تحقیر ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ دقیانوس کو دیکھو، اس کی تاخیر کے لیے ہمت چاہیے۔ یا عیسی ابن مریم، ان کی مدد کیجیے۔ یقیناً مدد کرے گا۔ یہ لوگ اس سے حقیر تر ہیں۔ اگر عالی جناب میکسیملین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر سکتے تو اب تک گرفتار کر چکے ہوتے۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ وہ انطاکیہ کے کسی علاقے میں ہوں۔ اب کوئی بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو بحر ابیض کی طرف چلا جاتا اور سمندر کے راستے سے ہو کر روم کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا۔ نہیں، ترتوش چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جھگڑا مت کرو، جناب میکسیملین خود بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر ان کی نجات کے لیے دعا کریں۔ خداوندہ، ان بہادروں نے تیری خاطر بغاوت کی ہے، تو خود ان کی مدد فرما اور ان کو دقیانوس کے سپاہیوں سے محفوظ رکھ۔ کہا تھا کہ شہر کے تمام علاقوں پر نگرانی رکھو، کیا ہوا؟ ہم ذرا بھی غافل نہیں ہوئے، لیکن فراری اور شہریوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو۔ رابطے کو تلاش کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے جو تم دونوں میں نہیں ہے۔ آپ مطمئن رہیں علی جناب، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جناب، تمام راستوں پر فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ دیہاتوں اور شہروں کے لیے قاصد روانہ کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی جگہ بغیر تفتیش نہیں رہے گی۔ جہاں بھی ہو ہم تلاش کر لیں گے۔ سمجھ لو کہ وقت تمہارے خلاف ہے۔ اگر شہنشاہ کے یروشلم پہنچنے سے پہلے انہیں تلاش نہ کیا تو اپنے آپ کو سولی کے لیے تیار رکھو۔ میتھیوز، جی عالی جناب۔ میرا خیال ہے ان کو تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر وہ نہیں ملے، جوپیٹر والا تو ہی ہماری مدد کر۔ دیکھو میتھیوس، فیلاڈیلفیا کے قریب ایک بڑا باغ کیسا رہے گا؟ فیلاڈیلفیا میں ایک باغ کس کام کے بدلے؟ میں چاہتا ہوں کہ میکسیملین کو زندہ حوالے نہ کرو۔ بہرحال ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ تمہیں بھی اپنا خوبصورت باغ مل جائے گا۔ بے شک وہ گرفتاری کے وقت مارا جائے گا، اور آپ کو بھی بانو ہلن مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تخت و تاج بھی مل جائے۔ آؤ مجھے پکڑو، جلدی کرو۔ ابھی آتی ہوں۔ تم نہیں بھاگ سکتی؟ میں بھاگ سکتی ہوں۔ مالکن، سپاہیوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ 2 دن سے مسلسل تلاش میں ہیں، لیکن ان کو نہیں پا سکے۔ یہ بتا دوں کہ جولیس لگاتار غصے سے چلا رہا ہے۔
صرف وہ نہیں، دقیانوس بھی بہت ہی زیادہ غضبناک ہیں۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ان کو تلاش نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ خدا ان کو اپنے پناہ میں محفوظ رکھے۔ نہیں معلوم بابا کہاں ہیں۔ میرے بابا بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میرے اندر ایک آواز کہتی ہے کہ اب میں میکسیملین کو نہیں دیکھوں گی۔ مومنین کو ہمیشہ عنایات الہی کی امید رکھنی چاہیے۔ میری باطنی تشویش مجھ سے کہتی ہے کہ میں ان کو اب نہیں دیکھوں گی، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوٹ آئے ہیں اور میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارے بابا کب آئیں گے؟ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے وہ میکسیملین ہی تھے اور میں ایک جوان اور نورسیدہ لڑکی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ خواب آج کے واقعات کا نتیجہ ہے۔ میری بیچاری مالکن، ہم 6 فرار کرنے والوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ لوگ روم کے اشراف زادے اور جناب دقیانوس کے مشیر ہیں کہ جنہوں نے شہنشاہ اور خدایان روم سے غداری کی ہے۔ ان فراریوں کی سزا موت ہے۔ جو بھی انہیں پناہ دے یا ان کے بارے میں جانتے ہوئے اطلاع نہ دے تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی۔ یہ فرار کرنے والے اس نئے دین کے پیروکار ہیں جو اپنے آپ کو ناصری پیغمبر کے ماننے والے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خداؤں کا انکار اور شہنشاہ معظم کی توہین کی ہے۔ جو بھی ان کے بارے میں خبر رکھتے ہوں اور ان کی تلاش میں ہمارے مامورین کی مدد کرے، وہ عالی جناب دقیانوس کی مہربانی سے سرفراز ہوں گے اور قیمتی انعام پائیں گے۔ وہ میرا خیال ہے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ تو بتاؤ نا کیا دیکھا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ تم شاید کچھ بتانا چاہتے ہو۔ میں؟ ہاں تم۔ عالی جناب، جناب میتھیوس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آج عالی جناب، فراریوں کا پتہ لگ گیا ہے۔ اس وقت ہمارے سپاہی ان کی گرفتاری میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ فلاڈیلفیا کے قریب رقیم گاؤں میں۔ شاباش میتھیوس، سواری تیار کرو، میں خود وہاں جاؤں گا۔ چلو، چرواہا بھی گھر پہ نہیں ہے، بھیڑ بھی نہیں ہے، ضرور ان کے ساتھ گیا ہوگا۔ بڑا انعام رکھا ہے، ان کو پکڑ لینا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی کو پکڑ کے لائیں گے۔ چلو ہم بھی چلے، ہمیں بھی انعام ملے۔ بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ ہاں سنا ہے، بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ چلو ہم بھی چلے، ہم بھی ڈھونڈ کے لائیں گے۔ سنا ہے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ ہاں سنا ہے بہت بڑا انعام بادشاہ رکھا کے ہے، سپاہی ہمیں کو بھی پکڑ کے لائیں ملے گے۔ گا۔ چلے ہم بھی انہیں ڈھونڈ کے چلیں۔ چلے کہاں ہے، ہم بھی ڈھونڈ کے چلتے ہیں۔ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں۔ ہاں کامیاب ہو۔ عجیب ہے، یہ اینتھونی ان کو کہاں سے جانتا تھا؟
मालूम नहीं, शायद वो उन्हें रास्ते में मिल गया हो। नहीं, ये बात नहीं। मेरे ख्याल में एंथोनी भी उन्हीं की तरह था। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा कि वो खुदाओं का नाम ले और उनके लिए कुर्बानी करे। बहरहाल वो बुरा आदमी नहीं था। उसने चंद साल इस गांव में चौपानी की है और कभी कोई खयानत भी नहीं की। जैसा कि लोग कहते हैं, उनका जुर्म बहुत संगीन है और अगर उनको पकड़ लें तो कत्ल कर देंगे। Hey! Hey! पहाड़ को घेर लो। उनके फरार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना चाहिए। अली जनाब, जिसने फरारियों को देखा है वो यही शख्स है। हाँ, तो बताओ क्या देखा तुमने? आज मैंने अंजलिस के पास से गुजरते हुए देखा। ये देखा कि कुछ लोग मशकूक अंदाज में पहाड़ पे चढ़े जा रहे थे। कितने लोग थे? 5 या 6 अफराद थे। करीब से नहीं देखा मगर अजनबी लगते थे। कैसे पहचाना कि वो अजनबी है? हम इस इलाके के लोगों को पहचानते हैं अली जनाब। उनके लिबास, शक्ल और सूरत हमारी तरह नहीं थे। आसानी से समझ में आ रहा था कि वो यहाँ के नहीं। बस मैं समझ गया कि वो शहरी हैं। पहले तो मैंने चाहा कि उनका पीछा करूं और देखूं कि बात क्या है, लेकिन बाद में मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। तुमने कहाँ से पहचाना कि वो शहरी हैं? वो अच्छे और कीमती लिबास पहने हुए थे। मुझे हैरत हुई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। चूँकि मुझसे मरबूत नहीं था, लिहाजा मैंने पीछा करना मुनासिब नहीं समझा। वो बाद में आपके सिपाहियों से मालूम हुआ कि वो लोग फरारी हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये मर्द न होता तो तुम इतनी जल्दी फरारियों को पाने में कामयाब नहीं होते। इसको तो इसका सिला मिलना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ अली जनाब, आपका शुक्रगुजार हूँ। जूलियस, हुक्म दो कि पहाड़ को अच्छी तरह तलाश करें, अच्छी तरह। फौरन शुरू करो। चलो जल्दी करो। तुम भी चलो। हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। इतने सिपाही जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा है। हुजूर अपना हाथ मुझे दीजिए। मैं नहीं समझता कि वो लोग यहाँ होंगे। मैंने खुद उन्हें चलते हुए देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, वरना वो जो नीचे बैठा हुआ है हमारा काम तमाम कर देगा। क्या वो लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे? खुदा जाने। ये कहाँ से मालूम कि वो अब भी यहाँ है? अगर वो लोग इस पहाड़ पर आए हों तो यकीनन यही कहीं होंगे।
शायद इस पहाड़ में कोई छिपने की जगह मौजूद है। जी हाँ, आगे गार है। क्या बहुत दूर है? करीब ही है। तो फिर चलो। क्या मालूम उस देहाती ने ठीक ही देखा हो जो अब भी वहां हो। ठहरिए, जल्दबाजी ना करें। जुलियस, तुम कहते हो कि फरारी वहां है? मुझे यकीन है अली जनाब। देहाती के कौल के मुताबिक वो 5-6 अफराद थे और अपने शानदार लिबासों के साथ। उनके अलावा और कौन लोग हो सकते हैं? अब उनके लिए राह फरार नहीं है। देखो गार वहां है। शायद वो लोग उसी गार में गए होंगे। सब इधर आओ। सब इस तरफ से। क्या वो लोग यहाँ हैं? मुझे नहीं पता। गौर से सुन लो, तुम लोग मुहासरे में हो। बाहर निकल आओ। तुम बाहर निकलने पर मजबूर हो। अब फरार की कोई राह नहीं है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाहर निकलो। तुम अंदर जाओ होशियारी से। होशियार रहना। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। क्या हो गया? बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुमसे पूछता हूँ। वहाँ थे, लेटे हुए थे। में आओ, होश में आओ। क्या देखा कार में? बताते क्यों नहीं? जिंदा थे, वो थे वहाँ पर, वो लेटे हुए थे। बस करो, बताते क्यों नहीं? तुमसे पूछ रहा हूँ। अजीब है, रूम के बहादुर सिपाही की हालत देखो। वो सब लोग यहाँ हैं, उनको मुहासरे में ले लिया है। आली जनाब, फरारी मिल गए हैं। उनको एक गार के अंदर मुहासरे में ले लिया है। आखिर तुमने क्या देखा? छोड़ दो कुछ मुझे। तो बताओ, छोड़ दो अंदर मुझे। क्या था? कुछ तो बोलो। वहशतनाक मंजर। क्या हुआ? बहुत वहशतनाक। हटो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत दर्दनाक मंजर है, खौफनाक मंजर है। छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, छोड़ो। बहुत दर्दनाक मंजर है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो। बहुत दर्दनाक मंजर है। हाँ, मुझे छोड़ दीजिए।
بہت خوفناک منظر تھا. چھوڑو مجھے چھوڑو. چلو چھوڑ دو مجھے. بے وقوف، یہ کیسی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ سپاہی ہو یا مسخرے؟ کیوں نہیں جا سکتے ان کے قریب؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں جولیس؟ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ یقین کیجیے عالی جناب، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت وحشتناک تھا. ہمارے بہادر سپاہی بھی ان کے قریب نہ جا سکے. نہیں معلوم زندہ ہے یا مردہ. انسان ہے یا خداؤں میں سے. ان کی آنکھوں کی روشنی عجیب تھی. میں نہیں بتا سکتا. ان لوگوں کا عجیب روپ تھا علی جناب. وحشتناک منظر تھا علی جناب، وحشتناک. چپ ہو جا بزدل. کافی ہے میتھیوس. علی چاہے تو خود غار میں تشریف لے چلے اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں. وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے علی جناب. وہ کوئی بس کرو. اگر کوئی اور لوگ غار میں چلے گئے تو شاید وہ لوگ خدا کا درجہ حاصل کر لیں گے. عجیب وہم اور خیال. جولیس. جی حضور. آؤ میرے ساتھ. جب تک ان میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہوگا میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا. جولیس نہیں. آؤ میرے ساتھ. ہمت سے کام لیں بانو ایمان. بے قرار نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. خدا بہتر کرے گا. اپنے آپ کو سنبھال لیے. خدا یا تو ان کی حمایت کر. دقیانوس یقیناً ان کو گرفتار کرے گا. ہر چیز کا تعلق خدا کی مرضی پر ہے. اگر دقیانوس اور جولیس ان کو پالے تو ان پر رحم نہیں کریں گے. آپ پریشان نہ ہو مالکن. جب میتھیوس اور اس کے ساتھی تلاش نہ کر سکے تو دقیانوس بھی ان کو تلاش نہیں کر سکتے. آپ صبر کیجیے، صبر کیجیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلو جولیس. کتا ہے علی جناب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جس کسی نے بھی ان کو دیکھا ان سے گریزاں ہوا اور ان کی ہیبت سے بہت خوف زدہ ہوا. اتنی وحشتناک آواز. علی جناب، علی جناب آگے نہ جائیے. آگے خطرہ ہے علی جناب. علی جناب آگے خطرہ ہے. علی جناب گر جاؤ گے. علی جناب رکو. علی جناب رکو. علی جناب رکو. علی جناب جائیے. علی جناب رک جائیے. علی جناب، علی جناب آپ کو کیا ہو گیا؟
غار میں کیا دیکھا علی جناب؟ بولو علی جناب، بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بولیے علی جناب، ہوش میں آئیے علی جناب، کیا دیکھا غار میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بولو علی جناب، آپ کو کیا ہو گیا علی جناب؟ علی جناب اس غار کے دہانے کو بند کر دو، بند کر دو اس غار کے دہانے کو، وہ لوگ اسی میں دفن ہو جائیں۔ علی جناب آپ گھبرائے نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بہت خوب، ان کو زندہ دفن ہونا چاہیے، ان کو زندہ دفن ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں بابا، ایسا نہ کیجیے، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، ایسا نہ کیجیے۔ یہاں سے چلی جاؤ ہیلن، جاؤ، دور ہو جاؤ۔ بابا ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، مجھ پر رحم کیجیے، ان کو معاف کر دیجیے۔ کہتا ہوں تم چلی جاؤ ہیلن، انہیں معاف کر دیجیے۔ درخواست کرتی ہوں علی جناب، ہمارا ان کے سوا کوئی نہیں۔ اگر زیادہ اصرار کرو گے تو تمہیں بھی ان غداروں کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ پھر ہم کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دو۔ مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، زندہ نہیں رہنا ہے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر ڈالو، مجھ پر رحم کرو بابا، مجھ پر رحم کرو، مجھے رحم کرو۔ بروٹس۔ جی علی جناب۔ حکم دو کہ 3 مہینے تک اس پہاڑ کے اطراف اچھی طرح نگرانی کی جائے تاکہ ان کی نجات کی کوششیں ناکام رہیں۔ جناب بروٹس۔ جی جناب۔ حکم دو کہ ایک تختی تیار ہو اور ان غداروں کی داستان کو اس پر کھودا جائے اور اس کو غار پر نصب کر دیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ جولیس۔ جی علی جناب۔ شہنشاہ کے پاس قاصد روانہ کرو تاکہ شہنشاہ کو ان لوگوں کی سزا کے واقعے کو بیان کرے۔ جو حکم علی جناب۔ اب چلتی ہے۔ کتنا وحشتناک منظر۔ لعنت ہو شہنشاہ پر، لعنت، لعنت۔ پروردگارا، ان بت پرستوں کا تسلط آخر کب تک رہے گا؟